وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج سے ہم تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے فائدہ مند بنائے اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ آج ہم سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتوں کی تفسیر سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، اے محمد بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن زبردست مہربان خدا کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یقیناً ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے اکثر لوگوں پر، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، پھر وہ طوق ٹھوڑیوں تک ہیں۔ فہم مقمحون، پس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک آڑ اور ان کے پیچھے ایک آڑ، پھر ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ترجمہ پورا ہوا۔ اب ہم ان کی مختصر تفسیر سمجھتے ہیں۔ جو شروع کی 4 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیے انک لمن المرسلین، یہ جو کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں، بلکہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو کہہ کر مشرکین کو کہنا مقصود ہے، اے نبی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تو خطاب تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے لیکن مشرکین کو کہنا مقصود ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا مقصود ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی تم تو جوان ہو یا تم تو عالم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، تمہارا درجہ بہت بلند ہے، تم جوان ہو، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو یہ ہمت افزائی کا جملہ ہے کہ تم جوان ہو، تمہارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، آپ کی محنت عام انسانوں سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے اور اس کی دلیل کے طور پر قسم کھائی ہے۔ والقرآن الحکیم، یہ قسم ہے لیکن یہ دراصل یہ دلیل ہے کہ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کھلی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ اگر تم اس کو انسان کا کلام مانتے ہو تو تم بھی اس کی جیسی ایک صورت لے کر آؤ یا چند آیتیں ہی لا کر مجھے دکھا دو، لیکن مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکا، کوئی بھی اس کی ہمت نہیں کر سکا کہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت بھی لا سکے۔ تو یہ کھلی دلیل ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔ تو یہ جو قسم ہے وہ بظاہر قسم ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان فرمایا ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، وہ راستہ جو سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ راستہ جو مقصد حیات تک پہنچاتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں سناتے ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہیں بلکہ یہ زبردست مہربان خدا کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفتیں بیان فرمائی، زبردست اور مہربان۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اگر اس کے مطابق کوئی زندگی گزارے گا تو وہ رحیم ہے، یعنی اس کا بہترین بدلہ دے گا، لیکن اگر کوئی اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو وہ اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ وہ بڑا زبردست ہے، طاقت والا ہے۔
تو ان دو صفتوں کی حکمت یہاں پر یہ ہے کہ جو مانے گا اس پر مہربانی کا معاملہ کیا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا، تاکہ آپ ڈراوے ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہے، جو آخرت سے بے خبر ہے۔ اور وہ غفلت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے قریبی باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈراوے جو غفلت میں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نبی تھے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست عربوں کو سمجھائیں گے، اسلام کی دعوت عربوں میں پہنچائیں گے، پھر عربوں کے واسطے سے پھر پوری دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو پوری دنیا میں نہیں جا سکتے، تو آپ کی دعوت براہ راست عربوں میں، اور عربوں کے واسطے پھر یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حالت بیان کی ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ وہ نبی ہے، ان کو بھیجنے کا مقصد اسلام کی دعوت دینا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں بھیجے گئے ان کی کیا حالت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر ضد ہے، ہر درمی ہے، اور وہ حق سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ کون سی بات؟ کہ میں نافرمانوں سے جہنم کو ضرور بھرنے والا ہوں، نافرمان انسانوں سے، نافرمان جناتوں سے میں جہنم کو ضرور بھرنے والا ہوں۔ تو یہ نافرمانی میں اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ان پر ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جو حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ مسلسل انکار کی وجہ سے، مسلسل مخالفت کی وجہ سے، مسلسل ہر درمی کی وجہ سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی کے گلے میں توق ہو، پھر وہ توق یا تو چوڑا ہو جس کی وجہ سے گردن اوپر اٹھ گئی ہو، یا پھر توق میں کیل لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ ٹھوڑی پر وہ کیل لگتی ہو اور گردن اوپر، چہرہ اوپر اٹھا ہوا ہو۔ اب اگر کسی آدمی کی یہ حالت ہے تو وہ سامنے راستہ ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایسی ہی حالت کفار اور مشرکین کی ہیں کہ سامنے راستہ ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اس کے باوجود ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے گلے میں رکاوٹ کی وجہ سے کوئی آدمی راستہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح مشرکین کے اندر رکاوٹ ہے، ان کی ضد ان کی رکاوٹ ہے، ان کی ہر درمی ان کی رکاوٹ ہے، خاندانی تعصب، حسد ان کی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے راستہ سامنے موجود ہے پھر بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری مثال یہ بیان فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی ہے، اس کے آگے بھی کوئی دیوار ہے، کوئی آڑ ہے، پیچھے بھی کوئی آڑ ہے، ہر طرف آڑ ہے، تو وہ آدمی بھی راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہ مشرکین مکہ انہوں نے اپنے چاروں طرف آڑ بنا لی ہے، وہی حسد کی، ضد کی، ہر درمی کی، جس کی وجہ سے صراط مستقیم ان کے سامنے ہیں، اس کے باوجود ان کو صراط مستقیم نظر نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیدھے راستے کو لے کر آئے ہیں، اور سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے، مقصد حیات تک پہنچاتا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ رکاوٹیں کفار اور مشرکین کو اسلام سے روکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ رکاوٹیں، یہ گلے کے توق صرف مشرکین کے گلے میں ہی ہو، ایسے توق مسلمانوں کے گلے میں بھی ہوتے ہیں۔ اسلام اور ایمان وراثت میں مل تو گیا، لیکن کئی اعمال ایسے ہیں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں کئی اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے تھے، ہم ناحق پر ہوتے، اس کے باوجود ہم حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہی گلے میں توق پڑا ہوا ہے، ضد کا، ہر درمی کا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا پڑوسی صحیح ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رشتہ دار صحیح ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ساتھی، ہمارا حصے دار صحیح ہے، اس کے باوجود ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ سیدھا راستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا سمجھو کہ ہمارے گلے میں توق پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر درمی، ضد، حسد، تعصب، جلن، یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں حق کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ اس لیے یہ آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت تو صرف مشرکین کے لیے ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں اس لیے اس آیت میں ہمارا کوئی بیان نہیں ہے۔ نہیں، یہ آیت ہمیں بھی یہ سمجھاتی ہے کہ جس طریقے سے مشرکین کو ان کا توق ایمان سے روکتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو یہی توق بہت سے اعمال سے روکتا ہے، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں۔ تو اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گلے میں بھی کوئی توق پڑا ہوا ہو اور ہم سیدھے راستے کو دیکھ نہ سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔